مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو منور کرنے اور باطن کو تازگی بخشنے والے انمول موتیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسی باتیں جو سن کر دل ہلکا اور ایمان مضبوط ہو جائے، چلیے مل کر سنتے ہیں۔ تمہاری زندگی کے سب سے برے وقت میں تمہیں ان لوگوں کے اصل رنگ نظر آئیں گے جو تمہاری فکر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مشکل وقت انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جھوٹے اور سچے رشتوں کا فرق سمجھا دیتا ہے۔ برے حالات میں ساتھ نبھانے والے ہی دراصل آپ کے مخلص اور سچے ہمدرد ہوتے ہیں۔ جب تم اپنے گناہ کا اثر فوراً نہ دیکھو تو اس بات سے بالکل دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ ممکن ہے اس کا اثر 40 سال بعد تمہیں نظر آئے۔ گناہ کی سزا میں تاخیر خدا کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، نادانی نہیں۔ کائنات کا مکافات عمل کا نظام انتہائی برحق ہے، اس لیے گناہ کے بعد فوراً سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہوا نے معافی تو مانگی، لیکن سارے پتے گر چکے تھے۔ زندگی میں بھی کچھ معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہیں۔ رشتوں اور جذبات کی قدر وقت رہتے کرنی چاہیے۔ جب دل ٹوٹ جائیں اور اعتبار ختم ہو جائے تو اس کے بعد مانگی جانے والی معافی ضائع شدہ نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ کسی مردے کے جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت ضرور ہوگی، لیکن یہ فضیلت کسی ضرورت مند زندہ کو کندھا دینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ موت کے بعد ہمدردی دکھانے سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم جیتے جی انسانوں کی مدد کریں۔ کسی گرتے ہوئے اور بے بس انسان کا سہارا بننا سب سے بڑی اور خوبصورت عبادت ہے۔ ہر بات کا اگر علم ہو جائے تو دل کہیں بھی نہیں ٹھہرے گا۔ یاد رکھیں، کچھ باتوں سے بے خبر رہنے میں ہی خیر ہے۔ ہر حقیقت کا جاننا انسان کے باطنی سکون کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اس نے ہم سے بہت سے پردے چھپائے رکھے ہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن اور پرسکون رہ سکے۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ ان پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ علم کی اصل خوبصورتی اور اس کا مقصد اس کے بعد آنے والے عمل میں چھپا ہے۔ جس علم سے اخلاق اور کردار نہ سنور سکے وہ صرف الفاظ کا بوجھ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو ہتھیار اٹھاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہتھیار کا زخم جسم پر لگتا ہے، لیکن غلط بیانی اور چالاکی سے بولا گیا جھوٹ انسان کے ایمان، رشتوں اور معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، ورنہ نظر انداز کرنے پر تو اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ تعلقات توجہ اور خلوص کی آبیاری مانگتے ہیں۔ خاموشی اور مسلسل بے رخی کتنے ہی گہرے اور پیارے رشتوں کو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم کر کے دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو دل سے لگا لیا جنہیں صرف استعمال کرنا تھا، اور ان انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جن سے محبت کرنی تھی۔
جدید دور کا سب سے بڑا مادی المیہ یہ ہے کہ چیزوں کی ترجیح انسانوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ سامان کو استعمال میں لائیں اور انسانوں سے سچی محبت کریں۔ حالات کی تلخیوں کو جو اپنے لہجے سے جھلکنے نہیں دیتے، اصل میں وہی لوگ تو جینے کا ہنر جانتے ہیں۔ اپنے اندر کے غم اور تکلیف کو چھپا کر دوسروں سے مسکرا کر ملنا عالی ظرف کی علامت ہے۔ جو اپنے غصے اور تلخی کو پینا جانتے ہیں، وہی معاشرے میں عزت اور احترام پاتے ہیں۔ ہم شکایتوں میں الجھے رہتے ہیں اور کہیں لوگ صرف ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ انسان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی محرومیوں کا رونا روتا ہے۔ اپنے سے کمتر حالات والے لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر اللہ تعالی کی نعمتوں کا سچا شکر پیدا ہو۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمیں دوسروں پر جج بن کر ان کا فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کے دن ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کسی دوسرے کے احوال کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا ذکر آسمان پر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زمین پر کرتا ہے۔ خالق کائنات کی یاد اور اس کا ذکر انسان کے دل کو طمانینت اور بلائی دنیاؤں میں شرافت عطا کرتا ہے۔ زمین پر اپنے رب کو یاد رکھیں تاکہ آسمانوں میں آپ کا تذکرہ ہو۔ گفتگو کرنے کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ انسان کی گفتگو کا انداز اور اس کا لہجہ اس کے خاندان اور اس کے والدین کی دی گئی تربیت کا آئینے دار ہوتا ہے۔ ہمیشہ نرم اور شائستہ الفاظ چنیں تاکہ اپنوں کا نام روشن ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، صرف نماز پڑھنے سے ہی جنت نہیں ملے گی، دل دکھانے کا بھی حساب کتاب ضرور ہوگا۔ عبادات کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہے، جبکہ انسانوں کی دل آزاری حقوق العباد میں آتی ہے۔ کسی کا دل توڑ کر محض دکھاوے کی عبادت انسان کو بخشش کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ بہترین صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر ہی بندے کو پختہ اور مضبوط بناتا ہے۔ تلخ حالات میں تسلیم و رضا اور اپنی من پسند منزل کے ملنے تک کا خوبصورت انتظار ہی مومن کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ سادگی اپناؤ، کیونکہ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی تمہاری پریشانیاں کم ہوں گی۔ بناوٹ، دکھاوے اور فضول خواہشات انسان کی زندگی کو الجھا دیتی ہیں۔ سادگی انسان کو آزاد اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اور بے جا پریشانیوں سے دور رکھتی ہے۔ حرام روزگار اگرچہ تمہارے گھروں اور تمہاری جیبوں کو بھر دے گا، لیکن یاد رکھو وہ تمہارے دلوں سے ایمان خالی کر دے گا۔ حرام کا لقمہ انسان کی باطنی دنیا اور روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا اور حلال رزق انسان کی زندگی میں بے پناہ برکت، سکون اور ایمان کی سلامتی لاتا ہے۔ انسان کے اندر اخلاق اور ادب ہونا چاہیے، ورنہ عبادت میں تو ابلیس بھی ملائکوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے غرور اور تکبر کا خاتمہ اور ادب کا ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں
تو اس کا سارا علم اور عبادات بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ میں جھوٹ بول کر واسطے بڑھانے کی بجائے سچ بول کر تنہا رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، پھر چاہے سینکڑوں منافق دشمن بن جائیں۔ سچائی کی راہ پر تنہائی اور مشکلات کا سامنا کرنا منافقت بھری دوستیوں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حق کا ساتھ دیں، کیونکہ عزت اور سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بولتے بولتے رک جاتے ہیں، کیونکہ اچانک ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا صرف موجود ہے، ساتھ نہیں ہے۔ حقیقی تعلق صرف جسمانی موجودگی کا نام نہیں، بلکہ جذبات کی ہم آہنگی ہے۔ جہاں احساس اور توجہ نہ ہو، وہاں باتیں کرنا اور دل کا حال سنانا بے سود ثابت ہوتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں آسمانوں پر پسند کیا جا رہا ہے۔ آزمائشیں اور غم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں پر آتے ہیں تاکہ ان کا درجہ بلند ہو۔ مشکلات پر غمزدہ ہونے کی بجائے صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرما رہا ہے۔ محبت اور دوستی دونوں ہر طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں رشتوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کسی بھی بات پر رائے قائم کرنے کی بجائے آپس میں گفتگو کر کے بات کو واضح کر لینا ہی عافیت ہے۔ نیکیاں اکثر گلے پڑ جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ دنیا میں نیکی کر کے بدلے یا تعریف کی امید نہ رکھیں۔ احسان ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ انسانوں کی ناخلفی اور بدسلوکی سے آپ کا دل شکستہ نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، لیکن غلطی کو درست کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ صرف غلطی کا احساس ہونا کافی نہیں، بلکہ بر وقت اصلاح کی ہمت پیدا کرنا لازمی ہے۔ وقت رہتے پچھتاوے کو عمل میں بدلیں تاکہ ماضی کا بوجھ آپ کا حال تباہ نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمت بھری باتوں کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔